الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انشاءاللہ عز و جل آج ہم سبق نمبر 2 کا آغاز کریں گے۔ سبق نمبر 2 کو پڑھنے کا طریقہ سیکھیں گے، اور اگر آپ اس چینل پر نیو ہیں اور آپ قرآن پاک کو بہتر انداز میں سیکھنا چاہتے ہیں اور آسانی کے ساتھ سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ سبق نمبر 2 کو پڑھنے سے پہلے سبق نمبر 1 کو پڑھیے۔ اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا، آپ اس پر کلک کر کے لیسن نمبر 1 کو پڑھنا سیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد پھر لیسن 2 اور 3 اس طرح ترتیب کے ساتھ سیکھتے ہوئے جائیں گے تو آسانی سے سیکھ سکیں گے اور بہتر انداز میں سیکھ سکیں گے۔ تو چلتے ہیں لیسن نمبر 2 کی طرف۔ سب سے پہلے سبق نمبر 2 کو پڑھنے سے پہلے انشاءاللہ اس کے قواعد پڑھیں گے، اس کے مطابق پھر سبق کو پڑھنا شروع کریں گے۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ سبق نمبر 2 کا نام کیا ہے۔ تو سبق نمبر 2 کا نام ہے حروف مرکبات۔ اب سب سے پہلے انہوں نے ہم کو بتایا ہے کہ دو یا اس سے زیادہ حروف مل کر ایک مرکب بنتا ہے، یعنی کہ 2 حروف ہوں یا اس سے زیادہ مل جائیں۔ مثال کے طور پہ یہ لام، ساتھ میں الف لکھا ہوا ہے تو یہ مرکب ہے۔ 2 یا 2 سے زیادہ حروف، جیسا کہ یہ 3 لکھے ہوئے ہیں، تو اس طرح سے ہم اس کو مرکب کہیں گے۔ تو مرکب حروف کو پڑھنے کا طریقہ وہی ہے جو حروف مفردات یعنی حروف تہجی کو پڑھنے کا طریقہ، یعنی کہ الگ الگ ہی پڑھیں گے۔ تو اس سبق میں بھی ہم تلفظ کی ادائیگی کا خاص خیال رکھیں گے اور عربی لہجے میں ہی پڑھیں گے۔ جب 2 یا اس سے زائد حروف ملا کر لکھے جاتے ہیں تو ان کی شکل کچھ بدل جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ یہ دیکھیے لام الف، اب ادھر کچھ اور شیپ ہے، اب ادھر الف دیکھیں کچھ اور ہے اور ادھر لام اس کی شیپ کچھ اور ہے۔ تو ہم کو بتا رہے ہیں کہ جب 2 یا اس سے زیادہ حروف ملا کر لکھے جائیں تو ان کی کچھ شکل تبدیل ہو جاتی ہے، یعنی کہ اکثر جو حروف ہوتے ہیں ان کا سر لکھا جاتا ہے اور جو دھڑ ہے اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے، جو نیچے والا حصہ اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ پھر مثال کے طور پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ با لکھا ہوا ہے، اب یہ مکمل با نہیں ہے۔ مکمل با کیا ہے؟ مکمل با یہ ہے، لیکن یہاں پر انہوں نے اس کا سر لکھا ہے اور باقی کے با کو چھوڑ دیا ہے، ساتھ میں الف۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں غوین کا سر لکھا ہوا ہے، باقی ساتھ میں جب 2 حروف ملائے تو انہوں نے صرف سر کو لکھا، باقی جو حصہ تھا اس کا چھوڑ دیا۔ ایسے ہی کافی ساری مثالیں موجود ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو جو حروف مرکب ہونے کی حالت میں ایک جیسے لکھے جاتے ہیں، مثال کے طور پہ یہ با الف ہے، یہ نون الف، تا الف، اب دیکھیں تینوں کی ایک جیسی ہی شکل ہے۔ اب جو حروف مرکب ہو گئی، یہ اب مرکب بنا ہوا ہے، تو اب ان کی پہچان کیسے کریں گے؟ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ با الف ہے، یہ نون ہے، یہ تا ہے؟ تو ہم ان کے نقطوں سے پہچان کریں گے کہ با کا ایک ڈاٹ ہوتا ہے اور نیچے ہوتا ہے، نون کا ایک ڈاٹ اوپر ہوتا ہے اور تا کے 2 ڈاٹ ہوتے ہیں، یعنی کہ نقطوں سے ہم ان کے رد و بدل نقطوں کے رد و بدل سے ہم ان کی پہچان کریں گے۔ تو سبق شروع کرتے ہیں، آپ میرے ساتھ مل کر دہراتے جائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف الف، لام الف، لام الف، با الف، نون الف، تا الف، یا الف، سا الف۔ اس سا کو پڑھتے ہوئے خاص خیال رکھنا ہے کہ سا سیٹی کی آواز نہیں نکلے۔
آپ سبق نمبر 1 میں پڑھ چکے ہیں کہ سیٹی والے حروف صرف 3 ہیں، ان کے علاوہ کسی بھی حرف پر آواز نہیں نکلنی چاہیے سیٹی کی. اس کو نرمی سے پڑھیں گے. سا الف، شین الف، سین الف، فا الف، قاف الف. حروف مستعلیہ اس کو موٹا پڑھیں گے. جیم الف. حروف مستعلیہ خو موٹا پڑھیں گے. خو الف. ہا الف. اس کا خاص خیال رکھنا ہے، اس کو ہا الف یا ہے الف ایسا نہیں پڑھیں گے، بلکہ ہا الف. عین الف. غین الف. صاد الف. ضاد الف. طاء الف. ظاء الف. میم الف. ہا الف. اب یہ والا ہا اور یہ ہا، ان دونوں میں فرق کرنا ہے. جب بھی پڑھیں تو اس کے مخرج کا خاص خیال رکھنا ہے. یہ ہا حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتا ہے، یہ ہا حلق کے نیچے والے حصے سے. ہا الف. کاف الف. لام با. کاف با. کاف تا. کاف ثا. کاف فا. طاء با. سین لام. شین لام. صاد لام. ضاد لام. فا لام. قاف لام. عین لام. غین لام. کاف لام. کاف نون. طاء نون.
ظا نون جيم دال خا دال حا دال عين دال غين دال خا ذال خا زا حا را با را یا را طا را ظا را با ميم نون ميم تا ميم يا ميم ثا ميم شين ميم لام جيم عين جيم حا جيم با جيم با عين يا غين نون صاد فا صاد قاف ضاد با سين يا سين تا سين فا قاف 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 شين قاف سين قاف عين قاف
لام کاف فا کاف قاف کاف کاف واو ہا واو میم واو با یا نون یا تا یا یا واو حمزہ یا حمزہ با تا نون تا 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 یا تا عین تو فا ضا با لام با با ہا میم با عین دال عین با دال حا میم دال ہا لام کاف یا ہا با خو تو فا ثا میم نون حا سین نون فا حمزہ تا سین خو تو خو لام قاف فا لام قاف
لام قاف نون صاد را قاف تا لام یا لام جیم تا جیم دال طا با عین با لام غین نون فا سین جیم نون تا سین حمزہ لام قاف سین طا صاد فا تا شین میم سین خا شین یا غین یا را غین با را میم طا را عین شین را عین سین را ظا لام لام شین کاف را با سین میم اسی کے ساتھ آج کا ہمارا سبق مکمل ہوا. اس سبق کی آپ پریکٹس کیجیے، اس کی دہرائی کیجیے، زیادہ سے زیادہ اس کو یاد کیجیے. یہ قرآن پاک کے اندر یہی والے حروف اسی طرح سے آئیں گے، لیکن وہاں پر ان کے اوپر زبر زیر پیش سب چیزیں اس کے اوپر موجود ہوں گی. لیکن ان چیزوں کو پڑھنے سے پہلے ان حروفوں کی پہچان ضروری ہے. یہ نون ہے، یہ جیم تا، یہ یا لکھا ہوا ہے تو یہ تا لکھا ہوا ہے، یہ صاد ہے، ساتھ میں را ہے، نون، ان چیزوں کی پہچان ضروری ہے. تو مزید اگر آپ کو کوئی چیز نہیں پوچھی نہیں آپ کو سمجھ آئی تو آپ کمنٹ کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں.
باقی انشاءاللہ کل کلاس میں حاضر ہوتے ہیں اور انشاءاللہ پڑھیں گے سبق نمبر 3. تو دعاؤں بھی یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.